پنجاب کی پہلی فتح کے بعد چند مہینے ہی گزرے تھے کہ پوری ہندوستان میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ شاہ جے پال جسے محمود نے شکست دے کر زندہ چھوڑ دیا تھا، وہ اپنی شکست کی شرمندگی برداشت نہ کر سکا۔ وہ ایک راجپوت حکمران تھا جس کے لیے عزت جان سے بڑھ کر تھی۔ شکست اس کے لیے صرف جنگ ہار جانا نہیں تھی، بلکہ اپنے خاندان، اپنے قوم اور اپنے آباء و اجداد کی روایات سے منہ موڑنے کے برابر تھی۔ کچھ وقت تک وہ خاموش رہا، لیکن پھر ایک دن اس نے اپنی ہی دربار میں الاؤ جلوا کر اس میں کود کر جان دے دی۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ واقعہ آگ کی طرح پھیل گیا۔ سب جگہ یہ کہا جانے لگا کہ جے پال اپنی شکست کے بوجھ تلے جل کر مر گیا۔ جے پال کی موت نے پورے ہند کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بیٹے آنند پال نے فوراً تخت سنبھالا، مگر اسے پتہ تھا کہ یہ تخت صرف زیور نہیں بلکہ ایک جلتا ہوا بوجھ ہے۔ اسے معلوم تھا کہ محمود کی پہلی مہم محض آغاز تھی۔ وہ دربار آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو اس بار پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ آئے گا۔ آنند پال نے پنجاب کے بڑے بڑے راجاؤں کو پیغام بھیجے۔ قنوج، دلی، اجین، گولیار اور اجمیر اور سندھ تک اس نے سفیروں کو بھیجا کہ محمود کے خلاف سب راجے مہاراجے مل کر ایک طاقتور اتحاد بنائیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں بہت کم مواقع ایسے آئے تھے جب راجپوت ریاستیں ایک پرچم کے نیچے جمع ہوئی ہیں، لیکن محمود کے خوف نے ان کے دلوں میں ایک نئی لہر پیدا کر دی تھی۔ دوسری طرف غزنی میں فضا پہلے سے زیادہ طاقت اور ترتیب سے بھر گئی تھی۔ محمود نے پنجاب سے لائے گئے خزانے کا بڑا حصہ اپنے لشکر، سپاہیوں اور ریاستی امور پر خرچ کیا۔ اس نے نئی فوجی بھرتیاں کی، گھوڑوں کی بڑی تعداد خریدی اور ہر سپاہی کو زیادہ تنخواہ اور زیادہ جنگی سامان فراہم کیا۔ اس نے اسلحے کے کارخانے مضبوط کیے، نیزیں، تلواریں، زرہیں اور تیر بہتر معیار کے تیار کرائے۔ اس کے محل میں اب روزانہ جنگی تیاریوں کی آوازیں گونجتی۔ سپاہی صبح فجر سے پہلے اٹھ کر مشق کرتے، دوپہر کو جنگی ترکیبیں سیکھتے اور شام کو گھوڑوں کی تربیت دیتے۔ محمود نے اپنے جاسوس کو ہندوستان کے شہروں میں پھیلا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ آنند پال صرف ایک عام راجا نہیں بن رہا، بلکہ اپنے باپ کی طرح زخم خوردہ شیر کی طرح مہلک لڑائی کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ اس کی اتحادی بڑھ رہے ہیں۔ دشمن لشکر والد کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ راجپوت سردار اونچی میٹنگ کر رہے تھے، قاصد آتے جاتے رہتے اور ہر محاذ پر فوج جمع ہونے لگی۔ محمود کو یہ بھی معلوم ہوا کہ آنند پال نے اس بار ایک نئی جنگی طاقت شامل کی ہے، ہاتھیوں کی بڑی تعداد۔ ان ہاتھیوں کو جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، ان پر زرہیں باندھی جا رہی تھی، اس کے سون میں اہنی نوکیں لگائی جا رہی تھی۔ ہندوستان کی جنگوں میں ہاتھی ہمیشہ مرکزی کردار رکھتے تھے، اور محمود جانتا تھا کہ اگر اس بار اس نے ہاتھیوں کی یلغار روکنے کے لیے خاص انتظام نہ کیا تو جنگ بڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ اسی تیاریوں کے درمیان محمود نے ایک اور قدم اٹھایا۔ اس نے خلیفہ بغداد کو خط لکھ کر ہندوستان میں ہونے والی جنگوں کے بارے میں بتایا۔ جواب میں خلیفہ نے اسے یمین الدولہ اور امین الملا کے عظیم خطبات سے نوازا۔ یہ خطبات نہ صرف اس کی شان میں اضافہ تھے، بلکہ اس کے ہاتھ میں مذہبی جواز بھی تھما رہے تھے۔ پوری غزنی میں یہ خطابات اسے گونجے جیسے کسی بہت بڑے فاتح کو تاج پہنایا گیا ہو۔ ادھر ہندوستان میں آنند پال نے اپنی فوج کو لاہور کے قریب اکٹھا کرنا شروع کیا۔ یہ علاقہ اس کے لیے سیاسی طور پر بھی اہم تھا اور فوجی لحاظ سے بھی۔ دریائے چناب اور دریائے راوی کے درمیان اس کی پوزیشن مضبوط بنتی جا رہی تھی۔ اس نے راجپوتوں کے پرچم بلند کرا دیے، طبلے بجنے لگے، سپاہیوں کو جنگی رقص سکھایا جانے لگا اور میدان میں ہاتھیوں کی دھاڑیں گونجنے لگیں۔ ادھر محمود نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب وہ دوسری مہم کے لیے روانہ ہوگا، لیکن اس بار اس کا انداز پچھلی بار سے بہت مختلف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن متحد ہے، بڑا ہے، عددی برتری رکھتا ہے، مگر محمود کی اصل طاقت سپاہ کی تعداد نہیں تھی۔ اس کی اصل طاقت اس کی عقل و رفتار اور چال تھی۔ وہ جب جنگ لڑتا تو دشمن اس کی رفتار کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔
وہ جب پیچھے ہٹتا تو دشمن سمجھتا کہ وہ خوفزدہ ہے، مگر اصل میں وہ دشمن کو آگے کھینچ رہا ہوتا تھا۔ وہ جب حملہ کرتا تو دشمن حیران رہ جاتا، یہ فوج کب اور کہاں سے نکل آئی۔ محمود نے قندھار، غزنی، کابل اور بسط کے علاقوں میں فوجیں اکٹھی کی، ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے خریدے گئے، تیز رفتار سواری دستے تیار کیے گئے جو دشمن کے دائیں اور بائیں حصوں کو توڑنے میں ماہر تھے۔ تیر اندازوں کو خاص تربیت دی گئی کہ وہ ہاتھیوں کو روکنے کے لیے کسی طرح نشانہ لگائیں۔ نیزہ برداروں کو ڈھالوں کے ساتھ ایسی ترتیبیں سکھائی گئی کہ وہ ہاتھیوں کے حملے کو روک سکیں۔ محمود نے اس بار جنگ سے پہلے اپنے سپاہیوں کو اس قدر تیار کیا کہ وہ جان چکے تھے کہ آگے بہت بڑی ٹکر ہونے والی ہے۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو محمود نے اپنی فوج کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ یہ قافلہ پچھلی مہم کے مقابلے میں دگنا بڑا تھا۔ جیسے جیسے محمود اپنے لشکر کے ساتھ پہاڑوں اور دروں سے گزرتا، فضا میں اس کی نعروں کی گونج سنائی دیتی۔ سپاہی نعرے لگاتے اور گزرتے ہوئے ہر قبیلے پر اس کی ہیبت بیٹھتی جاتی۔ ادھر ہندوستان میں آنند پال کو خبر ملی کہ محمود پھر سے چڑھائی کے لیے آ رہا ہے۔ اس نے اپنی فوج کو دریائے چناب کے قریب سب سے مضبوط مقام تک لے آیا۔ ہزاروں ہاتھی، لاتعداد گھڑ سوار، عام سپاہی، راجاؤں کی کمک اور جنگی ساز و سامان پہلے سے کہیں زیادہ تھا، مگر ہندوستان والوں کو اب بھی محمود کی رفتار اور چالوں کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ ایک شام جب آنند پال اپنے دربار میں سپہ سجا کر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک خبر آئی کہ محمود کی فوج ان کے اندازے سے کہیں زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ابھی انہوں نے دفاعی پوزیشن مکمل بھی نہیں کی تھی کہ محمود دریائے چناب تک پہنچ چکا تھا۔ اس خبر نے آنند پال کے لشکر میں بے چینی پیدا کر دی۔ سب راجاؤں اور سرداروں نے مشورہ شروع کیا، لیکن محمود کی رفتار نے انہیں سوچنے کے وقت بھی نہ دیا۔ دونوں فوجیں ایک بڑے مارکے کے لیے تیار تھی۔ حریص جانتی تھی کہ یہ ٹکر صرف دو حکمرانوں کے درمیان نہیں تھی، بلکہ یہ فیصلہ کرنے والی تھی کہ آنے والے طویل عرصے تک ہندوستان کا شمال کس کی زیر حکم رہے گا۔ یہ مارکہ محمود کے لیے اس کی فتوحات سے کے اگلے دروازے کھولنے والا تھا، اور آنند پال کے لیے یہ صرف جنگ نہیں بلکہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار تھی۔